الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حاضرین مسجد و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت میں ڈوب کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، میرے ساتھ مل کر بآواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے پیارے دیوانوں، ہندوستانی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ایک بات بہت گردش کر رہی ہے جس سے ہم اور آپ آج کے دور کے اندر بہت زیادہ محسوس کر سکتے ہیں. مسلمانوں کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا، میرے بندوں مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. پھر آج کی دور کے اندر ہماری زبانیں اللہ کی بارگاہ میں مانگتے مانگتے گس جاتی ہے، ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے ہیں، لیکن آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہمارے ذہن کے اندر ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم کثرت کے ساتھ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہم لوگ کثرت کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ ہماری دعائیں آج بے اثر کیوں ہو گئی ہیں؟ اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پیش کروں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من کان اللہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا پھر اللہ اس کا ہو گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مختصر سی گفتگو کے اندر یہی سمجھانا مقصد ہے کہ آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی.
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جب افریقہ کو فتح کیا جا رہا تھا، اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عقبہ بن نافع، جو آپ اس وقت فوج کے اندر گورنر تھے اور آپ اس وقت جنرل کی عہدے پر تھے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ فرماتے ہوئے افریقہ کے ایک جنگل کے پاس پہنچے، اور وقت ایسا ہو چکا تھا کہ اب پڑاؤ کر دینا چاہیے۔ آپ جس فوج کو لے کر کے چل رہے تھے، اس فوج کے پڑاؤ کا وقت ہو چکا تھا، اور اب اس وقت معاملہ یہ تھا کہ پڑاؤ کرے تو کہاں پر کرے، اتنی لمبی فوج کو لے کر کے کہاں پر اپنا وقت گزارا جائے، رات گزاری جائے۔ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک جنگل سنسان اور ویران پڑا ہوا ہے۔ آپ نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ اس جنگل کے اندر آج کا پڑاؤ ہمارا ہونا چاہیے۔ ساتھیوں نے کہا ہمارے امیر، ہمارے سردار، یہ جنگل کے بارے میں سنا گیا ہے کہ اس جنگل کے اندر رات کی تاریکیوں کے اندر تو کیا، دن کے اجالوں کے اندر بھی کوئی شخص بچ کر کے زندہ واپس نہیں نکلتا۔ اتنا یہ خطرناک جنگل ہے، اتنا اس کے اندر درندے اور اس کے اندر جانور اور اتنے پھاڑ کھانے والے درندے موجود ہیں کہ کوئی بھی انسان بچ کر زندہ نہیں نکلتا۔ آپ اس کے اندر ہمارا پڑاؤ ڈالنے کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت عقبہ بن نافع نے کہا کہ اب اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمارا پڑاؤ اسی جنگل کے اندر ہوگا۔ گئے سنسان ویران جنگل کے اندر، آپ نے جنگل کے تمام جانوروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے جنگل کے تمام جانوروں سنو، ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ فرمانے کے لیے جو ہم رکنا چاہتے ہیں تو ہم اسی جنگل کے اندر رکنا چاہتے ہیں۔ آپ تمامی لوگ جتنے بھی ہیں، تمام جانور جتنے بھی درندے ہیں، سب کے سب اس جنگل کو خالی کر دو، ورنہ ہم تمام لوگ مل کر کے آپ کو قتل کر دیں گے۔ جیسے ہی آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کی، مولا اس جنگل کو خالی فرما دے کہ ہم یہاں پر رہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی تبلیغ کر سکے، آپ کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ جہاں پر کوئی انسان رات کی تاریکیوں کے اندر تو کیا، دن کے اجالوں کے اندر بھی کوئی بچ کر باہر نہیں نکل سکتا تھا، ایسی حالت کے اندر تمام کے تمام درندے، چاہے شیر ہو، چیتا ہو، سانپ ہو، بچھو ہو، ہر کوئی جانور اپنے بسترہ بوریے کو سمیٹ کر کے اس جنگل کو خالی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر حضرت عقبہ بن نافع نے وہاں پر اپنا پرچم لہرایا اور اپنا وہاں پر پڑاؤ ڈالا اور وہاں پر رہنا شروع کیا۔ آپ نے وہاں پر اپنا مسکن بنایا، اپنا رہنے کا ٹھکانہ بنایا۔ تمام کے تمام درندے جتنے بھی جانور تھے، سب کے سب نے آپ کو اپنا جنگل سونپ دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ شکایت کرنے کے لیے گئے کہ حضور ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ کی دعاؤں کو نہ قبول کرنا، اس کی 5 وجہ ہے۔ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی 5 وجہ ہے، اور 5 وجہ میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم، جو بہت اللہ والے ہیں، بہت ہی بڑے بزرگ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں، اللہ کی بات کو نہیں مانتے۔
اللہ نے آپ کو نماز کا حکم دیا، آپ نہ نماز پڑھتے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روزے کا حکم دیا، آپ روزوں کی کوتاہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ کو اللہ نے حج کا حکم دیا، صاحب استطاعت ہے، آپ حج کو ترک کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، صاحب استطاعت ہے، کما حقہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ہم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا کہ میرے بندوں پر شفقت کرو، میرے بندوں پر ظلم نہ کرو۔ آج ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ اپنے رشتہ داروں پر ظلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ وفاداری کا معاملہ کرو، آج ہم اس کے بھی برعکس نظر آتے ہیں۔ ان سارے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم بن ادہم نے کہا کہ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ کی ذات کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی بات کو نہیں مانتے، یہی وجہ ہے کہ آج ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی، آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے۔ کوئی شخص اللہ والے کے پاس گیا اور جا کر کے شکایت کرنے لگا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، آپ کچھ اس کے لیے کوئی طریقہ بتائے۔ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ میں ہی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، پھر میری دعاؤں کو قبول کیوں نہیں ہو؟ تو اس اللہ والے نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر اپنی بات منوانی ہو تو پہلے اس کی ماننی پڑے گی، آپ اس کی مانو وہ اپنی مانے گا، اپنی بات منوانی ہے تو پھر اللہ کی بات کو بھی ماننا پڑے گا، آپ اللہ کی بات کو مانو اللہ آپ کی بات کو بھی مانے گا۔ مثال کے ذریعے سے بتاؤں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو اللہ کے خلیل ہے، اللہ کے دوست ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا ابراہیم نار نمرود کے اندر کود جا، ابراہیم علیہ السلام نار نمرود کے اندر چھلانگ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اے ابراہیم اپنا گھر بار، اپنا محلہ، اپنا وطن سب کچھ اللہ کی راہ کے اندر قربان کر دو، سب کچھ چھوڑ دو۔ ابراہیم علیہ السلام سب کچھ چھوڑتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ابراہیم اپنے بیوی بچوں کو سنسان علاقے کے اندر فلاں ٹھکانے پر چھوڑ کر کے آؤ جہاں پر نہ کسی کا آنا جانا ہے، نہ کسی کی کوئی بستی ہے، نہ کوئی کچھ نہیں، نہ آب و دانا کچھ نہیں، نہ پانی ہے نہ دانا ہے، کچھ نہیں ہے، وہاں پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو اس ویران بستی کے اندر بھی چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ قوم نمرود کے سامنے ڈٹ جاؤ، ابراہیم علیہ السلام قوم نمرود کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ہر حکم پر اپنا سر جھکایا۔ اب باری آئی ابراہیم علیہ السلام کی، ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میں نے تو تمہارے سارے احکام کو قبول کیا، تو نے کہا کہ اپنی بیوی بچوں کو ویران بستی کے اندر چھوڑ کر کے آؤ، میں نے اپنی بیوی بچوں کو ویران بستی کے اندر بھی چھوڑ دیا، تو نے کہا نار نمرود کے اندر چھلانگ لگا دو، میں نے چوں چرا کیے بنا میں نار نمرود کے اندر بھی چھلانگ لگاتا ہوا نظر آیا، تو نے کہا قوم نمرود کے سامنے ڈٹ جاؤ، میں نے بھی قوم نمرود کے سامنے لڑائی کی، جنگ کی، تو نے کہا کہ اللہ کے لیے اپنا گھر بار وطن سب کچھ چھوڑ دو، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اب مولا میری باری ہے، اب میں کچھ مانگوں گا تو انکار نہیں کرے گا۔ اللہ نے جواب دیا میرے خلیل بتا کیا مانگتا ہے، میرے خلیل آج جو تو مانگے گا تمہاری ساری دعاؤں کو قبول کیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ مولا تو نے کہا تھا کہ میری بیوی بچوں کو میں ویران بستی کے اندر چھوڑ کر کے آؤ، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میری بیوی بچے جہاں پر موجود ہے، نہ جہاں پر پانی ہے، نہ جہاں پر کھانے کے لیے کچھ موجود ہے، نہ جہاں پر کسی طرح کی کوئی پیداشوار ہوتی ہے،
نہ کسی طرح کا کوئی ان وہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ مولا میں چاہتا ہوں کہ جہاں میری بیوی بچے رہے ہیں وہاں پر امن اور سلامتی والا، عظمت والا، بابرکت شہر بنا دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور مکہ مکرمہ کو امن و سلامتی والا، عظمت والا، برکت والا شہر بنا کر کے دکھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مولا اس شہر کے اندر تمام نبیوں کے سردار کی ولادت ہو اور وہاں پر میرا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو بھی قبول فرمایا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش اگر کہاں پر ہوئی تو مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی۔ اور آپ دیکھیں جو دعا کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا ذکر تا قیامت تک وہاں پر ہونا چاہیے اور ہر جگہ پر ہونا چاہیے۔ آج مقرر کی تقریر کے اندر کسی کا ذکر ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا، ادیب کے ادب کے اندر کسی کا ذکر ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا، خطبہ کے اندر کسی کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے خطیب کے اندر بھی ابراہیم علیہ السلام کا۔ حق تو یہ ہے کہ اگر نماز پڑھی جاتی ہے تو نماز کے اندر بھی درود ابراہیم نہ پڑھے تب تک نماز مکمل نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے تم اللہ کی مانو، اللہ تمہاری بھی مانے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، کہا میری بیٹی کی شادی ہے، سرکار آپ کچھ مجھے بخشش عطا فرمائے کہ میری بچی کی شادی ہو جائے، میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہا کہ ایک کام کرو، باہر سے لاؤ 3 مٹی کے ڈھیلے لاؤ۔ وہ شخص گیا 3 مٹی کے ڈھیلے لا کر کے آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر کے دیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے اس مٹی کے ڈھیلے پر 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف پڑھا اور پڑھنے کے بعد پھونک ماری، دم کیا، کہا یہ لے جاؤ، یہ تم جب گھر واپس جاؤ گے تب تک یہ مٹی کا ڈھیلا سون بن جائے گا اور سونا بن جائے تم اسے مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر جا کر کے بیچ دینا، تمہاری بچی کی شادی اس سے ہو جائے گی۔ اب وہ شخص دل کے اندر خوش ہوتا ہوا گھر پر پہنچا کہ آج تو مجھے سونا بنانے کا نسخہ مل گیا اور اتنا ہی نہیں میری بچی کی شادی بھی اس سے ہو جائے گی۔ گھر پر گیا، جانے کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ محلے کے اندر جتنے بھی مٹی کے ڈھیلے ہیں سب کو ایک بوری کے اندر لاؤ اور لا کر کے میرے سامنے رکھو۔ عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد پوری رات مٹی کے ڈھیلے پر سورہ اخلاص پڑھ کر کے دم کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، اس کا حلق سوکھ جاتا ہے، سورہ اخلاص پڑھ پڑھ کے تھک جاتا ہے، لیکن وہ مٹی کا ڈھیلا سونا نہیں بنتا۔ صبح ہونے کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، کہا کہ میں نے تو پوری رات سورہ اخلاص پڑھ کر کے دم کیا، آپ نے تو صرف 3 مرتبہ پڑھا تھا اور یہ مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا تھا، وجہ کیا ہے کہ میرے پڑھنے کے بعد یہ مٹی کا ڈھیلا سونا نہیں بنا؟ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے جواب دیا، ارے نادان، مٹی کا ڈھیلا سونا بنانے کے لیے نظام الدین جیسی زبان تو پیدا کر، نظام الدین اولیاء جیسی زبان تو پہلے کر، پھر تم مٹی کے ڈھیلے پہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو پھر وہ سونا بنتا ہوا نظر آئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی نہیں مانتے تو اللہ پھر ہماری کیسے مانے؟ اگر ہماری دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اللہ کے احکام کو فراموش کرو گے تو اللہ آپ کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اگر اپنی منوانی ہے تو پہلے اس کی بھی ماننی پڑے گی، آپ اس کی مانو پھر آپ کی مانتا ہوا نظر آئے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کی بات کو مانو، اللہ کے حکم پر اپنا سر جھکاؤ، پھر اللہ تبارک و تعالی آپ جو کہو گے وہ اللہ آپ کی بات پر ہر دعا کو قبول کرے گا۔ مثال ہے آپ کے سامنے، طرح طرح کے اولیاء کرام کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہے، وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو ہر مثال کو آپ کو پیش کروں، لیکن رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کروں گا، مولا ہماری زبان کے اندر
اندر بھی ایسی تاثیر عطا فرمائے کہ جب ہم جائز دعائیں مانگے اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ ہماری ہر آرزوؤں کو پوری فرمائے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعائے مالک مولا کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی لفظش یا خامی ہو اللہ اپنے پیارے حبیب کی نالین کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ تمام حضرات کھڑے ہو کر صفوں کو درست کر لے اور بچوں کو باہر کی جانب نکال